گھمنڈی ہاتھی اور چینٹی کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ہاتھی اور ایک چینٹی بھی رہتے تھے۔ ہاتھی بہت ہی طاقتور اور گھمنڈی تھا۔ ہاتھی کے راستے میں جو بھی جانور آتا اسے اٹھا کر پٹک دیتا تھا۔ جو بھی جانور ہاتھی کا وِرودھ کرتا، ہاتھی اسے بہت پریشان کرتا تھا۔ اسی لیے جنگل کا کوئی بھی جانور ہاتھی کا وِرودھ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جنگل کا راجا شیر بھی ہاتھی سے ڈرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک چینٹی بھی رہتی تھی۔ چینٹی بہت محنتی اور نرم سوبھاؤ کی تھی۔ چینٹی چھوٹی ضرور تھی، پرنتو اس کے سوبھاؤ کے کارن جنگل کے سبھی جانور اس کا بڑا سمان کرتے تھے۔ چینٹی دن بھر محنت کر کے جنگل سے کھانا لاتی اور اپنے گھر میں جوڑ کر رکھتی تھی، تاکہ گرمی اور برسات کے دنوں میں جب بھوجن کی کمی ہو جائے تب اس کے پاس پریاپت کھانا ہو۔ چینٹی کے گھر سے کچھ دوری پر ایک تالاب تھا۔ ایک دن ہاتھی اسی تالاب کے پاس نہانے آیا۔ جب وہ نہا کر جا رہا تھا تب اسے راستے میں چینٹی کا گھر دکھائی دیا۔ ہاتھی کو شرارت سوجی۔ وہ اپنی سونڈ میں تالاب سے پانی بھر کر لایا اور چینٹی کے گھر کے اوپر ڈال دیا۔ پانی میں چینٹی کا گھر بہہ گیا اور اس کے دوارا جمع کیا گیا سارا کھانا بھی خراب ہو گیا۔ یہ دیکھ چینٹی کو بہت غصہ آیا۔ چینٹی ناراض ہو کر ہاتھی سے بولی، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ یہاں میرا گھر تھا اور تم نے جان بوجھ کر میرے گھر کے اوپر پانی ڈال کر اسے توڑ دیا۔ چینٹی کی بات سن کر ہاتھی ہنستے ہوئے بولا، تو تم جا کر میرا گھر توڑ دو یا جا کر جنگل کے جانوروں سے میری شکایت کر دو۔ اتنا کہہ کر ہاتھی ہنستے ہوئے چلا گیا۔ ہاتھی کی اس حرکت سے چینٹی بہت دکھی ہوئی اور اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ چینٹی کسی بھی طرح سے ہاتھی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، پرنتو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاتھی سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ چینٹی نے پھر سے بڑی محنت کر کے اپنا گھر بنا لیا۔ ہاتھی پھر تالاب میں پانی پینے آیا اور چینٹی کا نیا گھر دیکھ کر سوچنے لگا، آج پھر چینٹی کے گھر پر پانی ڈالوں گا، لیکن پہلے کچھ آرام کر لیا جائے۔ اتنا سوچ کر ہاتھی ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ چینٹی نے ہاتھی کو سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ چینٹی کے لیے یہ ایک سنہرا اوسر تھا۔ چینٹی ہاتھی کے پاس گئی اور دھیرے سے اس کی سونڈ میں گھس گئی اور اس کی سونڈ کے اندر جا کر اسے کاٹنے لگی۔ چینٹی کے کاٹنے سے ہاتھی کی نیند کھل گئی۔ چینٹی ہاتھی کے سونڈ میں بار بار کاٹنے لگی۔ اب ہاتھی بہت پریشان ہو گیا۔ اسے اپنی سونڈ میں بہت تیز درد ہونے لگا، پرنتو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چینٹی کو سونڈ سے باہر کیسے نکالے۔ ہاتھی اپنے سونڈ سے تیزی سے ہوا اندر باہر کرنے لگا، پرنتو چینٹی نے ہاتھی کی سونڈ میں زور سے ڈنک گڑا دیا اور سونڈ کے اندر چپکی رہی۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے چینٹی کو نکالنے کا جتنا پریاس کرتا، چینٹی ہاتھی کو اتنی زور سے کاٹتی تھی۔ ہاتھی درد سے کرانے لگا۔ ہاتھی کے چلانے کی آواز سن کر جنگل کے سارے جانور آ گئے اور سبھی من ہی من بہت خوش ہو رہے تھے۔ گھمنڈی ہاتھی اور چینٹی۔ ہاتھی سمجھ گیا کہ اس کے کان کے اندر چینٹی گھس گئی ہے اور اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور چینٹی سے بولا، بہن چینٹی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ جو طاقت کے نشے میں نے تمہیں پریشان کیا، مجھے معاف کر دو۔ اب دوبارہ اس پرکار کی کسی بھی جیو کو پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی کے اس پرکار بار بار معافی مانگنے پر چینٹی نے اسے معاف کر دیا اور اس کے کان سے باہر نکل کر بولی، ہاتھی بھائی، کبھی بھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر اس کا اپمان نہیں کرنا چاہیے۔
سبھی میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے چینٹی سے معافی تو مانگ ہی لی، ساتھ ہی جنگل کے سارے جانوروں سے بھی معافی مانگی۔ سبھی نے ہاتھی کو معاف کر دیا۔ پھر جنگل کے سارے جانور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سکشا: ہاتھی اور چینٹی کی کہانی سے ہمیں سکشا ملتی ہے کہ کسی کو بھی کمزور یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے دھنیہ واد۔